تو بھائیوں ایک دفعہ کا ذکر ہے اور یہ بالکل صحیح سٹوری ہے. میرا ایک دوست تھا یونیورسٹی ٹائم میں, تو وہ سلام نہیں کرتا تھا کسی کو. ماشاء اللہ یہ میں بتا دوں کہ اب ہی از ٹوٹلی چینجڈ الحمد للہ, 360 ڈگری شفٹ, بہت سافٹ ہارٹیڈ, ایکسٹریملی ماشاء اللہ ایک کہہ لینا جینٹل پرسنالٹی, اللہ کی طرف سے احسان ہوتا ہے. اینی وے وہ کسی کو سلام نہیں کرتا تھا. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یار لوگ ایون آپ کو سلام کرتے ہیں, آپ سینئر ہو, جونیئرز آپ کو سلام کرتے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے, نہ آپ نے کبھی کسی کو سلام کیا. اس نے ایک اتنی عجیب بات کی, کہتا کہ جس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو میں اس پہ سلامتی کیسے بھیج سکتا. میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا کیا مطلب اللہ کی لعنت, آپ کو کیسے پتہ ہے اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی چیز ہے. ہی سیڈ یہ فلانے گناہ میں مبتلا ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت ہے, تو میں ان پہ سلامتی کیسے بھیج سکتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کسی اسکالر سے مشورہ کیا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو دس واز کہ ایسے کئی میں نے دوست دیکھے اپنی لائف میں, بلکہ بذات خود میں خود کچھ ایسی اسٹیجز سے گزرا کہ پہلے بندہ دین کی طرف آتا ہے نا تو بڑا شیلو سی اس کی ایک وہ سمجھ ہوتی ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ سیلف اسٹڈی کے تھرو, موسٹلی سیلف اسٹڈی کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ساتھ استاد اٹیچ نہیں ہوتا ہے شروع میں. تو میں نے اپنے میں بھی دیکھا کہ شروع میں بہت ریجیڈیٹی, لیک آف ٹالرنس, یہ بالکل شروع کے ڈیز کی بات کر رہا ہوں, پیشنس کی کمی, غصے ہو جانا بات بات پہ, اور ہارڈ لائنر یعنی اپنے اوپینین سے پیچھے ہی نہ ہٹنا, اور اتنی ڈسکشنز کرنا, اور کٹ والا دور تھا مجھے یاد ہے, اور بس اگلے کو رگڑ دینا, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن یہ کہ بدتمیزی اور بہت زیادہ نا وہ ہاٹ ٹیمپر. لیکن آہستہ آہستہ پھر اگلی سٹیج آئی, اسکالر سے ملا, دیکھا یہ بھی ایک دنیا ہے, پھر اس سے اگلی سٹیج آئی, تھوڑا کمپوزر آیا. تو وٹ ڈو یو گائز تھنک, یہ ماشاء اللہ بہت سے ہمارے یوتھ آج کل دین کی طرف آ رہے ہیں, وچ از ویری اپریشیبل, لیکن ان کے پیرنٹس باقاعدہ شکایت کرتے ہیں کہ دین میں آنے کے بعد یہ مزید غسیلے ہو گئے, یعنی ٹیمپرامنٹ ان کا مزید لوز ہو گیا ہے. تو دین تو بندے کو ریفائن کرتا ہے, دین تو پیشنس لاتا ہے بندے میں, ٹالرنس لاتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک احمد بھائی, لیٹ اسٹارٹ ود یو, آپ کا کیا انالیسز ہے اس ساری سچویشن پہ؟ جی علی بھائی, آپ کی جو آبزرویشن ہے نا بالکل ایسے ہی ہے, اور آئی فیل ہم سب نے جتنوں نے بھی اپنی زندگی کو چینج کیا کسی نہ کسی حد تک, اس نے سب ہر کسی نے ایک نہ ایک لیول پہ ایکسپیرینس کیا ہے, خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, ہم نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے. تو اٹ از ٹرو کہ ہمارے نوجوان ہیں وہ جب اپنی زندگی کو چینج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, یہ ایک بہادر فیصلہ ہوتا ہے, اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن ٹو میک. تو اور جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر چیلنجز آتے ہیں, اور کچھ چیلنجز اس قسم کے ہیں کہ انسان کی جو ہے ذہنیت جو ہے نا بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتی ہے, بہت اسٹرکٹ ہو جاتی ہے اپنے ساتھ بھی اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی, اور وہ بگر پکچر شاید نہیں دیکھ سکتے. تو اس کی جو وجہ ہے میرا خیال ہے زیادہ تر ہوتی ہے ایج اینڈ نالج. اچھا, دو چیزیں, ایج اینڈ نالج. وہ ایج کے ایسے ٹائم میں, ایسے حصے میں اپنے 18, 20, 21, 22, ارلی 20s میکسیمم یونیورسٹی اسٹیج کے اندر, وہ ایج جو ہے اس کے اندر اتنا حلم, اتنا تحمل, اتنی نالج بھی نہیں, اور نالج کیونکہ وہ ایکسپیرینس اور نالج نہیں ہے تو اس وجہ سے. تو آئی فیل یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ نوجوان جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ ایک اسٹرکٹ اپروچ لے کے رکھتے ہیں اپنے ریلیجس ڈیسیجنس کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بھی, اب کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, ہمارا ایک ویکلی سرکل بھی ہوتا ہے, اس کے بعد نوجوان آ کے کچھ سوال جواب بھی کرتے ہیں, اینڈ ان کے سوالوں سے بھی مجھے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ابھی اس اسٹیج کے اندر ہے جس اسٹیج کے اندر یہ بہت ہی زیادہ بلیک اینڈ وائٹ چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور ان کو کانٹیکسٹ کے اندر نہیں دیکھ رہا, اور کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی سینئر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. یا تو کسی عالم کے ساتھ جڑا ہو جو نالجبل ہو اور اس کے پاس جا کے اپنی بات سامنے رکھے, اور پھر عالم اس کو بتا سکے کہ تم نے اس چیز میں کیسے ایکٹ کرنا ہے. یا پھر کوئی ایون کوئی بڑا کزن ہو, کوئی سینئر ہو جو اس ایکسپیرینس کے تھرو گزرا ہوا ہے, جو اس کو گائیڈ کر سکے. تو اکثر انفارچونیٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سوال اس قسم کے لے کے آتے ہیں, اور وہ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم جسٹیفیکیشن ان کو دے سکیں کہ ہاں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے خلاف یا کسی کے خلاف جو سٹانس لیا ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں. تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے اس چیز کی ریئلائزیشن دلائی جائے کہ خاص طور پہ والدین کا ایک بہت بڑا حق ہے بچوں کے اوپر,
اور ان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی کچھ آتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو تھا, بچہ جو تھا, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, جیسے یہ ریلیجن کی طرف آیا تو اس نے بہت ہی زیادہ ہارش سٹانس لینا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پیرنٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں, اس نے اپنی یونیورسٹی چھوڑ دی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھائی نہیں کرنی. تو کافی اچھی یونیورسٹی میں اسلام آباد میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا, بڑا اچھا اسٹار اسٹوڈنٹ تھا وہ, لیکن وہاں پہ کچھ ریلیجس سرکلز کے ساتھ انوالو ہونا شروع ہو گیا تو اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم نے آخرت کو پریفر کرنا دنیا کے اوپر. تو اس نے جو ہے اپنی پڑھائی کو ختم کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ, پھر بالکل ہی چھوڑ دی پڑھائی. اور ایسے بہت ہیں جو آج کل اپنی یونیورسٹی چھوڑنا چاہتے ہیں, بہت ایسے. میرے پاس بھی اس قسم کے آتے ہیں بچے جو فار ایگزامپل مجھے آئے کہیں کہ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں اور مگر میرا ٹائم سارا جو ہے یہ اے لیولس میں لگ جاتا ہے یا یونیورسٹی میں لگ جاتا ہے, تو میں کیا کروں. تو میں تو کبھی بھی کسی کو ایڈوائز نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ چھوڑیں. آپ دونوں چیزیں لے کے چلیں ساتھ, آپ نے دین پڑھنا ساتھ ساتھ پڑھیں, اتنا آپ کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر اتنی طلب اور اتنی پیاس ہے تو آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں اکٹھے. تو اس طرح کی ہمارے سامنے بہت زیادہ مثالیں آتی ہیں انفارچونیٹلی. آپ نے اسکالرس کی بات کی, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا کہ اسکالر سے اٹیچ ہو, لیکن ایک ٹائپ ہے جو کہتی ہے اسکالرس کون ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس کیوں بیٹھے ہیں, مطلب ہر چیز تو اویلیبل ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ایوری تھنگ از اویلیبل. تو یہ ٹائپ بھی آبزرو کی ہے حماس آپ نے؟ جی جی بالکل. دیکھیں شروع کے اندر نا یہ ایک اسپیشلی انٹرنیٹ کے ساتھ اور یہ اویلیبلٹی کے ساتھ نا لوگ بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, آئی کین لک اپ ایوری تھنگ, اور وہ چیز ہے اور مجھے پتہ ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے ساری چیز کی, ٹھیک ہے. دیکھیں وہ باقی چیزوں میں تو بڑے لوگ کیئرفل ہوتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں نا اور لیس کیئر لیس ہو جاتے ہیں, اسپیشلی انفارمیشن اور نالج کی فلکس کے ساتھ. حالانکہ یہ بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. اور دراصل یہ بھی ہے کہ ہمارا میڈیا اور آلریڈی اویلیبل کئی ایسی پلیٹ فارم پہ نا اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیلپ نہیں کرتی اوپر سے کہ ہمارے کیس میں کہ ہم کسی بندے کے اندر, کسی نئے لڑکے کے اندر اس کے اندر تحمل پیدا کریں کہ اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک اسکالرشپ چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے, ایک نالج چاہیے, ایک عربک کا نالج چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں اچھا چونکہ یہ بندہ بھی, اس نے بھی کوئی خاص اس طرح نہیں ہے, یہ میری جیسا ہی ہے, یہ ایسا ہی ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر رہا ہے, اس کرتے کرتے میں نا یہ ان چیزوں کے نا بڑھتا ہے. اور وہ پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ وہی وہ جو سارا نالج اکٹھا کرتے ہیں وہ اس کو یوز اس طرح نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہتھیار آ گیا, اٹس اے ٹول. اب وہی چونکہ وہی بچے جو ہیں جو کہ ایموشنلی کمپرومائز سچویشن سے آئے ہوتے ہیں اور وہ بدلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی ریئیکشن میں, یعنی فیملی والے ٹوٹلی دین سے آف ہیں, وہ اکیلا آ گیا یا اکیلا آ گئے دین کی طرف, تو پھر ایک ریئیکشن بھی وہ پھر ریئیکشن میں ہوتا ہے. اور وہ اس کا ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے جو کہ وہ نہ صرف اپنے پیرنٹس کے خلاف یوز کرتا ہے, وہ بلکہ سوسائٹی کے خلاف. یہ وہ آلریڈی میں بھی اس طرح کی سچویشن میں وہ بچہ ہو جو کہ مطلب یعنی باقی چیز میں اتنا سکسیس اسے نہ مل رہی ہو, لیکن وہ دین میں اگر یہ دیکھے ہو کہ اٹ از DIY کٹ ہے, کہ ڈو اٹ یور سیلف والی کٹ ہے, اس کو میں یوز کر کے میں کر سکتا ہوں, باقیوں سے آگے نکل سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں. اس میں یہ والی چیزیں بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہر دفعہ یا ہر بچہ جو آتا ہے اس کے ساتھ یہ ہو, لیکن یہ کئی دفعہ نا بچے ونریبل ہوتے ہیں ایسی سچویشن کے اندر کہ وہ اس کو ایز اے DIY کٹ کے طور پر اسلام کو یوز کریں, اور وہ نہ صرف اپنے پیرنٹس کو اس چیز کا نشانہ ملائیں بلکہ ہر جس سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. بائی دا وے آپ کی ایوولوشن کیا تھی, اف یو لائک ٹو ٹیل؟ نہیں میری ایوولوشن دیکھیں اس میں یہی اب ریفلیکٹ کر رہا تھا ابھی بیٹھا کہ دیکھیں نہ تو کیونکہ کئی دفعہ کئی ڈفرینٹ سچویشن سے جو بچے گزرتے ہیں جو کہ ایموشنلی کمپرومائز سچویشن ہوتے ہیں, یا تو کسی کا بریک اپ ہوتا ہے, یا تو کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یا کوئی بڑا ایونٹ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا اس کے ساتھ خود کوئی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب میں سوچ رہا تھا میرے ساتھ یہ تینوں چیزیں نہیں ہوئی تو وہ یہ تھی کہ نا مطلب یعنی اس میں یہ تھی, اس میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ جینوئن کنسرن اور کویشچن بھی ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پرپز آف لائف کیا ہے, اور اس کی سنسیئر سرچ کے اندر بھی نا یہ چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم ڈاؤٹس شروع سے میرے برین میں بیٹھے ہوتے جن کے میں آنسر نکالنا چاہ رہا تھا. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے. اور میں بتاؤں الحمدللہ مجھے تو بہت جلدی نا کچھ سینئرس مل بھی گئے تھے جلدی, لیکن میرے پاس بھی یہ فیز گزرا ہے جس کے اندر بہت ہی فائری فیز تھا,
ٹھیک ہے. وہ فیز کہ جب ہم بیٹھے ہوتے تھے لینس لے کے اور دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہوتے تھے, کوئی غلطی ملے اور بس پوائنٹ آؤٹ کریں اور بس. میرے خیال سے ہم سارے اس میں اکٹھے ہی تھے. اسلامک بردرز ایک گروپ ہوتا تھا ہمارا, ایک گروپ تھا اسلامک بردرز, جس میں ہم نے مل کے کام ہی یہ تھا کہ بس جی اگلے کی غلطی ڈھونڈیں اور بس اس کو جو ہے وہ شروع کریں. الحمد للہ دیکھیں ہم اکٹھے ٹائم کے ساتھ اکٹھے میچور ہوئے ہیں ان معاملوں میں. اور میں بتاؤں یہ جو اسٹیج ہے نا, مجھے اب فیل ہوا ہے کہ یو کی ناٹ ایکچولی اسکپ اٹ. ایک آپ کو یہ ایج کا بھی ایک تقاضا تھوڑا سا, دیکھیں ایج اور ایکسپیرینس دونوں. میں نے میرے سے اپنے چھوٹے بچے بھی دیکھے, مطلب یعنی 16 کے, وہ زیادہ مینٹلی میچور ہوئے, انہوں نے زیادہ اچھا میچور ایکٹ کیا ارلی ایجز میں, 18-19, اور انہوں نے صحیح راستے پکڑے شروع سے. اور ان کو دیکھ کے میں بلکہ انوی کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ طریقہ پکڑا ہے, زیادہ صحیح, زیادہ جلدی لرن کیا, زیادہ اسمارٹ مووز کیے ہیں. اور کچھ یہ ہے کہ کچھ کا معاملہ کہ یہ انیویٹیبل ہے کہ ان اسٹیجز سے گزرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ ان کو لازمی طور پر ایک ایسا فیز آئے گا جس میں وہ بہت زیادہ دے آر فل آف دیم سیلوز, ٹھیک ہے. جسٹ لائک سائیکالوجی میں وہ اسٹیجز آف گریف ہے. بالکل شروع میں مطلب یعنی ڈینائل, اینگر, پھر ڈپریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ایکسیپٹنس ہوتی ہے فائنل. اب دیکھیں کوئی بھی ایموشنلی کمپرومائز سچویشن ہوتی ہے نا, اس میں بچے دونوں طرف جا سکتے ہیں. یا تو دین سے بالکل ہی دور جائے گا بچہ, یا پھر دین کی طرف آ جائے گا. اور اگر دین کی طرف بھی آئے گا تو کس سچویشن میں آئے گا, اور دور جائے گا تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ بچے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ان عادات میں. تو وہ ایکولی چانس ہے کہ وہ جب دین کی طرف آتے ہیں تب بھی وہ ایکسٹریم ہو سکتے ہیں. جیسے انس بھائی کا مجھے ایک سینٹینس یاد آ گیا, انہوں نے مجھے بہت سال پہلے جب شروع میں ان سے ملا ایک سینٹینس کہا تھا کہ علی بھائی دین کے مطابق مزاج بنائیں, دین کو اپنے مزاج کے مطابق نہ بنائیں. یہ بہت ڈیپ سینٹینس ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق لے کر چلیں, حالانکہ دین آپ کا مزاج ٹھیک کرتا ہے. تو علیم آپ ماشاءاللہ کب دین کی طرف آئے, کس سن ایئر میں؟ علی بھائی 2014 میں. 2014 میں ماشاءاللہ. ایف ایس سی کے بعد میں نے میڈیکل کے لیے ٹرائی کیا, تو جس طرح حماس نے بتایا کہ یا تو کسی کا ہارٹ بریک ہوا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو میرے ساتھ ایکسیڈنٹ والا سین ہوا تھا. ہماری پوری فیملی میں نا ایجوکیشن, جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہم سب لوگ, میری اپنی فیملی میں میری سسٹرز ڈاکٹر ہیں, پھر میں نے ویٹرنری میں کیا ہوا ہے. تو بس یہ تھا کہ ٹیسٹ دیا, اور اس سے پہلے میں بالکل ہی آؤٹ تھا میوزک کا. بہت جی میڈیکل کے لیے. تو پہلے میں میوزک بہت زیادہ سنتا تھا, نمازیں اللہ معاف کرے بالکل نہیں پڑھتا تھا. لوگ کہتے تھے محلے والے بھی کہ یار آ جایا کرو, تو میں انہیں کہتا تھا نہیں یار ٹھیک ہے گھر ہی پڑھ لوں گا, یا مطلب بہانہ کر کے چلا جاتا تھا. تو پھر جب یہ میرا ایڈمیشن 0.2% سے نہیں ہوا. اچھا. اور وہ بڑا شوق تھا میرے لیے, کیونکہ میں اس سے پہلے اسی سال میرٹ نا بہت ہائی پرسنٹیج جمپ کیا تھا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. تو ہم جب ایم کیٹ ہو گیا میرا, تو میں آئی واز ویری مچ انجوائنگ واچنگ موویز کہ یار ٹھیک ہے اب تو میرا ایڈمیشن ہو گیا, کیونکہ میری پرسنٹیج زیادہ تھی. جو ایگریگیٹ نکلا تھا نا آفیشیل رزلٹ سے پہلے, وہ زیادہ تھا. تو جب رزلٹ آیا 2 ماہ بعد, تو پتہ چلا کہ یہ سچویشن ہے, میں بالکل ایک برنک پہ ہوں. تو فائنل رزلٹ کے بعد پتہ چلا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا, اور 0.2 سے نہیں ہو رہا, وچ مینس کہ اگر میرا ایک MCQ اور ٹھیک ہو جاتا تو میں میڈیکل کالج میں ہوتا. اچھا, اس چیز نے نا بہت زیادہ مجھے بریک کیا, بہت زیادہ بریک کیا, یہاں تک کہ میں تھوڑا سا سوئسائڈل بھی ہو گیا. اچھا. اور میں نے پرپز آف ایگزسٹنس کو کویسچن کرنا شروع کر دیا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ, مطلب اب کیا کریں زندگی میں, جب یہی نہیں ملا ہی نہیں جو اتنی ایفرٹ کی, اور اللہ چاہتا تو میرا کیوں ایک MCQ سے رہ جاتا, میں ہو جاتا. وہ اس طرح کے سوال آنا شروع ہوئے. تو مین وائل نا مجھے محلے میں دوست تھا, اس نے دعوت دی کہ آپ نا نماز پڑھنے آیا کرو. تو جب بندہ ڈپریس ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی نہ کوئی تو وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے. میں چلا گیا, میں نے جمعے پہ جانا شروع کیا, نمازیں ریگولر نہیں تھیں, جمعے پہ جانا شروع کیا. اور ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد تھی, وہاں پہ ہر خطبے میں ڈفرینٹ کوئی عالم آتے تھے ڈفرینٹ شہروں سے. صحیح. تو یہ وہاں ذرا یونیک چیز تھی, آپ کو ڈفرینٹ ایکسپوجر مل جاتا تھا. تو ایک جمعے کے خطبے میں نا آئی ریممبر کہ میں مسجد کے بالکل دروازے کے پاس بیٹھا ہوں, جہاں پہ جوتیاں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا آگے اتنا رش تھا, اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو امام صاحب نے خطبہ بہت زبردست خطبہ دیا, بڑا ایموشنل ٹائپ. تو اینڈ پہ نا خطبے کے اینڈ پہ انہوں نے کویسچن کیا لوگوں سے اور پرومس لیا. اچھا, انٹرسٹنگلی اس سے پہلے بھی آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا, اور اس کے بعد بھی آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کسی مسجد میں. اچھا. انہوں نے پرومس لیا کہ آپ لوگوں میں سے کون لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ وہ آج کے بعد میوزک نہیں سنیں گے. اچھا. تو میں بڑا سن کے ذرا وہ نا ہوا ہوا تھا, جذباتی تو ہوا ہوا تھا, ایموشنل ہوا تھا, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اچھا. کہ ٹھیک ہے میں آج کے بعد میوزک نہیں سنوں گا. انہوں نے اگلا کویسچن کیا کہ
آپ میں سے کون پرومس کرتے ہیں جو آج کے بعد داڑھی نہیں کٹائیں گے؟ کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی تھی جو میری بڑی ویکنیس تھی زمانہ جاہلیت میں بھی. صحیح ہے. تو میں نے اس پہ ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اچھا میں وہاں سے گھر واپس آیا تو آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ میں نے ہاتھ تو کھڑا کر لیا, لیکن میں وہ بندہ تھا کہ جو فزکس اور میتھ کو زیادہ ٹائم اس لیے دیتا تھا کیونکہ آپ ساتھ نا ہیڈ فون لگا کے سن سکتے ہیں میوزک. صحیح. ان دو سبجیکٹس کا ایزی ہوتا ہے, آپ میوزک سن سکتے ہیں. تو خیر پھر قرآن سننا شروع کیا گھر آ کے وتھ ٹرانسلیشن. اچھا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں علی بھائی, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائم آف ایکسیپٹنس ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کرتا ہے. بالکل بالکل. اس سے پہلے لٹرلی مجھے قرآن, اللہ معاف کریں, قرآن سن کے نا مزہ نہیں آتا, بوریت ہوتی تھی اس سے پہلے. میں کہتا تھا یار مطلب کہیں کسی نے لگا دیا, کسی نے لگا دیا تو یار بند کر دو, کچھ اور لگا دو. پھر اللہ نے ایسا دل کھولا کہ الحمدللہ پوری رات میں قرآن پاک سنتا رہتا تھا. بعض اوقات میں سو گیا ہوں اور صبح اٹھا تو وہ تلاوت چل رہی ہے اور موبائل پاس پڑا ہوا تھا. تو خیر اس کے بعد نا پھر مزید میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا, مزید میں نے لوگوں سے کنیکٹ ہونا شروع کیا, کیونکہ میں ان دونوں بھائیوں کی بات بھی سن رہا تھا اور میں ایک چیز اپنی بھی ریفلیکٹ کر رہا تھا ساتھ ساتھ کہ جب انسان چینج ہوتا ہے نا تو یہ سارے فیزز آتے ہیں, دیز آر ویری نیچرل. شروع میں ذرا غسیل پن اور ہر ایک پہ فتوے لگانا, حرام پولیس. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ نہیں میں اب نارمل ہو گیا ہوں تو میرا خیال ہے وہ غلط بات ہے. یہ آتے ہیں نیچرل ہے. اس کی ریزنس بھی احمد بھائی نے بتائیں کہ ایج کا فیکٹر ہے, جوانی ہے, جوانی میں ہمارے اسلاف نے بہت کچھ کیا ہے, انرجی ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے, انسان اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. کہ میں نے اگر ساری زندگی کے بعد اب ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے تو آئی کین ڈو اینی تھنگ فار ہم. تو یہ جذبہ ہوتا ہے, دس از ویلڈ. لیکن اس کو کیسے نکالنا ہے وہ پھر غلط, جو اسٹیجز ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میری اپنی لائف میں جو بالکل شروع والے اسٹیجز ہیں نا وہ یہی تھے, جس سے سن لیا کوئی کسی نے حدیث بتا دی یا کسی نے کوئی بات بتا دی تو یار بس ٹھیک ہے میں نے اب سب کچھ چھوڑ دینا. لٹرلی آئی آلسو وانٹیڈ ٹو گیٹ یونیورسٹی ان مائی گریجویشن بیکاز آف دس ریزن کہ یار نہیں بس اب دین ہی پڑھنا. لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہوئی علی بھائی کہ 2014 اور 2015 میں نا میرے ایک دوست سے یوتھ کلب کے, انہوں نے مجھے پہلے تو یوتھ کلب سے کنیکٹ کیا نا. اور فرسٹ ٹائم جب میں آیا میں نے کہا یار یہ مولوی ہیں سارے, کیونکہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے میں نا مولوی کا جو امیج ہے نا بہت خراب ہے. تو یہ بعض اوقات جب کوئی بندہ دین پہ آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بڑی ہنڈرنس ہوتی ہے. صحیح بات, میرے لیے بھی تھی. تو میں فرسٹ ٹائم آیا, میرا اتنا دل نہیں لگا, لیکن بعد میں جا کے 2-3 دفعہ جب مجھے وہ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مجھے نالج بھی ملا اور اچھی کمپنی بھی ملی. اور میں اتنی زندگی کے تجربے کے بعد اب یہ سمجھتا ہوں کہ نالج, رائٹ نالج اور اچھی کمپنی, میچور لوگوں کی کمپنی جس میں علماء بھی ہیں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ, اور اس کے بعد اچھے دوست, لائک مائنڈیڈ دوست, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پرسپیکٹیو بنتا ہے. اور آپ ان اسٹیجز سے جس میں آپ کو غصہ بھی آتا ہے, آپ فری ہوتے ہیں اور سارا کچھ, وہ آپ کو نا کوپ کرنے کا طریقہ ملتا ہے. آپ کو کوئی بتاتا ہے. میں ایون لٹرلی میں گھر پیرنٹس پہ کہتا تھا کہ جی آپ تو مجھے غلط کہتے ہیں, میں نے داڑھی رکھی ہے تو داڑھی تو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, میں ٹھیک ہوں. لٹرلی ایسے ہی کہتا تھا, اونچی آواز میں بندہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے. اور وہ جس طرح حماس نے بتایا نا جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے آپ کو, سیلف جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ یار آپ تو حق پہ ہو, مطلب یہ لوگ باطل پہ ہیں, آپ حق پہ ہو, آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کافی فیلنگس تھیں. تقریباً 1-1.5 سال ایسا رہا. لیکن جیسے جیسے نالج آتا گیا نا اور اچھی کمپنی کے ساتھ میں رہا تو اللہ کا بڑا شکر ہے, بہت شکر ہے کہ یہ اسٹیجز نا بہت شارٹ لیوڈ تھیں. نالج آتا ہے, بندا کہتا ہے یار مجھے کچھ بھی نہیں پتا, اگر بندے میں خیر ہے, ہیوملٹی آتی ہے اس میں ساتھ ساتھ. بالکل ایسے ایک وہ اسٹیجز بھی ہیں, ڈننگ کروگر ایفیکٹ جسے کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کا نالج شروع میں جب تھوڑا ہوتا ہے نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ, آپ یعنی جو پرسیو نالج ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, جو ایکچوئل نالج ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اور پرسیو نالج میں نا آپ ایک موقع پہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ سب سے نالجبل ہیں, اس کو کہتے ہیں ماؤنٹ اسٹوپڈ, ٹھیک ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ہیں لیکن آپ کا نالج ایکچولی میں کم ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ جب وہ بڑھتا ہے نا پھر بندے کو خود سمجھ آتی ہے کہ وہ چیز جو ہے اس کو نہیں آتی, اور بعد میں ہمبلنس ہوتی ہے, اور اس کا بندہ ایکچولی میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ ایکچولی میں مطلب یعنی انیویٹیبل قسم کی ایک اسٹیج ہے جو تقریباً ہر ایک کے پاس آتی ہے کسی بھی اسٹیج پہ ہو. احمد بھائی, بٹ یہ بار بات ہے کہ اس کا کچھ ہم کر نہیں سکتے, تو کیا مطلب ہے کہ پھر اس کو ایسے ہی جانے دیں؟ مطلب یوتھ کو ہم ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے کہ واٹ از دا سولوشن ٹو دس. اچھا علی بھائیوں نے بہت اچھی باتیں کی. عبدالعلیم نے بھی کہا نا کہ یہ ایک نیچرل سا فیز ہے. آئی تھنک ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا فیز ہے کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, لیکن میرے خیال آڈینس کی نا ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے کہ کیا فیز ہے. یہ فیز یہ ہے کہ جب ایک نوجوان جو ہے فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چینج کرنا ہے, تو وہ پھر بالکل ان کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ جو ہے وہ ویو پوائنٹ لے کے آتا ہے,
اور اس نے جو سیلف اسٹڈی کے ذریعے جو قرآن کو جس طرح سمجھا ہوتا ہے اور حدیث کو جس طرح سمجھا ہوتا ہے اس کو من و عن جو ہے نا اس طرح اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں پھر کچھ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اچھا یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو کہ زیادہ تر نوجوانوں کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ جوانی کے اندر ایک آپ کے اندر ویسی زیلسنس ہوتی ہے اور ایک بڑی زبردست قسم کی انرجی ہوتی ہے آپ کے پاس, تو وہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط چینل ہو جاتی ہے. میرے نزدیک یہ اسٹیج جو ہے نا یہ ایک اسٹرینگتھ بھی ہے, یہ ایک اسٹرینگتھ بھی ہے. اگر میں آپ کو اپنی جرنی اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو when I look back مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی اسٹرینگتھ تھی. اسی نے تو مجھے اسٹرینگتھ دی کہ میں نے ٹکر لے لی ہر کسی سے, اسی نے مجھے اسٹرینگتھ دی کہ میں نے اپنے سارے سرکل کو چینج کر لیا, میں نے ہر کسی کو کہا نہیں یار میں اٹھ کے جا رہا ہوں, مجھے نہیں فرق پڑتا. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو میں نہیں چاہتا کہ ہم بالکل ہی ایک نیگیٹو لائٹ میں پورٹرے کریں, کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو انٹینشن ہے, یہ بہت پیور ہے, یہ بڑی پیور ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ جتنے بھی یہ بچے ہیں ہمارے, اور کیونکہ ہم بھی اسٹیج سے گزرے تو ہم بھی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس میں بڑا اخلاص ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا انسان اپنی کشتیاں جلا دیتا ہے اور جلانے کے لیے تیار ہوتا ہے. میوزک لگائے بندہ اٹھ جاتا ہے, کمپرومائز نہیں کرتا, کہتا ہے کہ جی آلات جو ہیں یہ حرام ہیں, میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ فیلنگ جو ہے یہ بڑی پرائزڈ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے میں سمجھتا ہوں. اور میں اپنی بھی زندگی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اندر یہ اسٹرینگتھ جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے جو تب دی ہوئی تھی اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. بالکل. ہاں اس کو چینل کیسے کرنا ہے وہ اصل بات ہے, اور میری اس میں ہر کسی کو یہ ایڈوائس ہوگی. اور اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے نا کافی بچایا, کیونکہ دیکھیں میرا کوئی دینی بیک گراؤنڈ ویسے جنرلی نہیں تھا. اور میں بھائیوں سے بات کر رہا تھا ایک دفعہ, حماس و مغیرہ بھائی سے بات کر رہا تھا, تو میں نے تو باقاعدہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے چلایا, کہ مجھے جس چیزوں سے ایکسپوز کیا نا آہستہ آہستہ, کیونکہ when I look back میرا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ اسی قسم کا تھا. لیکن الحمدللہ میں نے کوئی ایکشن ایسا نہیں کیا تھا جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا سکوں کہ یار یہ بڑی میں نے غلط بات کر دی یا بڑا غلط کام کر دیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو اس مائنڈ سیٹ کے اندر ہے ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں یہ نیچرل ہے, نارمل ہے, کوئی بات نہیں. ہاں تم نے اسٹینڈ لینا ہے, ہاں تم نے ٹکر لینی ہے, تم نے بالکل انکمپرومائز نہیں کرنا, لیکن ٹیوٹلیج کے اندر, لیکن کسی عالم کے ساتھ رابطے میں رہ کے, کسی ایکسپیرینسڈ بندے کے ساتھ جو اس پاتھ سے گزرا ہوا ہے اس کے ساتھ, ہاں اس کے ساتھ جو آپ سے سینئر ہے ایج کے اندر بھی, نالج کے اندر بھی, اس کی ٹیوٹلیج کے اندر رہ کے آپ کرو فیصلے. اگر مثال کے طور پہ نوجوانوں کو یہ, اور یہ سب سے کامن چیز یہ ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ یار میرے ماں باپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں, میرے ماں باپ بالکل غلط ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. میں ہمیشہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی ایڈوائس دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے, فیلنگ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ایکشن لینا نا اپنے کسی بڑے کے پاس, کسی عالم کے پاس, کسی ایکسپیرینس نالجبل بھائی کے پاس جاؤ, اس سے پوچھو اچھا یہ سیناریو ہے, میرے امی ابو یہ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ دین کا تقاضا یہ ہے, مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں. ہمیں یہ کرنا چاہیے فیصلوں سے پہلے, کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں جا کے ان سے پوچھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا ایک لڑکے کے بارے میں جو یونیورسٹی چھوڑنے کا سوچ رہا تھا. اس نے یونیورسٹی چھوڑنے کا کیوں سوچا؟ کیونکہ اس نے جو قرآن سے خود سمجھا, جو حدیث سے خود سمجھا, اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی اپنی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے آپ نے یہ سمجھ لیا, آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی, اب اس کو چاہیے تھا کہ کسی عالم کے پاس جائے, کسی نالجبل بھائی کے پاس جائے جس نے دین پڑھا ہو, جو اس معاملے کو جانتا ہو اچھی طرح, اس سے پوچھے کہ اچھا میں نے قرآن میں یہ پڑھا, میں نے حدیث میں یہ پڑھا, اب میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے فیصلہ کہ نہیں. کسی عالم سے پوچھیں. اور دیکھیں 10 out of 10 ٹائمز آپ کو علماء جو ہیں وہ اس چیز سے ڈسکریج کریں گے. میں تھوڑا سا اور کلیریفائی بھی کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اور بڑا اچھا اسپیکٹ ایک دیا کہ تاکہ ہمارے ویورز ڈسکریج نہ ہو جائیں کہ یہ تو برا کہہ رہے ہیں اس چیز کو. نہیں, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا آپ تینوں سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیرنٹس کی شکایت ہوتی ہے کہ یہ بچہ دین میں آنے کے بعد زیادہ بدتمیز ہو گیا, مطلب میں کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. پھر ایک طریقہ ہے مسٹیکس کریکٹ کرنے کا, پوری ایک کتاب ہے پروفٹس میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس, صالح المنجد کی کتاب ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پراپرلی مسٹیکس کریکٹ کیا کرتے تھے لوگوں کی. جی. لیکن لوگ شکایت کرتے ہیں, عام لوگ, کہ یار یہ جو آپ کے دینی لوگ ہیں یہ کس طرح اگلے کی مسٹیک کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فہم سے خالی ہے, یعنی شعور سے بھی خالی لگتا ہے, حکمت سے بھی اور فہم سے بھی. یہ اب میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں ان ساری چیزوں. پھر دعویٰ کا پرپز یہ سمجھنا کہ اگلے کو کنونس کرنا ہے اور جیتنا ہے, یہ ایک بہت بڑا فالٹ پایا جاتا ہے. جب کہ ایگو بھی انوالو ہو جاتی ہے, ایگو بھی انوالو ہو جاتی ہے, جب کہ دعویٰ کا ان دا فرسٹ پلیس یہ مقصد ہے ہی نہیں.
خیر خواہی ہے. اٹ از ٹو پلیز اللہ اور ایمپتھی سے آپ اگلے کو وہ چیز پریزنٹ اگلے کے لیے اچھا چاہنا, اگلے کے لیے اچھا چاہنا. پھر یہ غلط فہمی کہ ہدایت میں کسی کو دے سکتا ہوں, سم ویئر ان انکانشیس اٹ از دیئر, ٹھیک ہے, میں یہ دلائل دے کے یا میں یہ ڈیبیٹ کر کے جو ہے نا میں اس کو, اور یہ کیوں نہیں کنورٹ ہو رہا, بے صبری دکھانا اس بات پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنی تعلیمات ہمیں قرآن کے تھرو ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے صبرے تھے, لیکن اللہ نے ان کے تھرو ہمیں میسج دیا, فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اور پھر وہ کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے. تو ثابت ان ساری چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کی کچھ میتھڈالوجیز ہیں, کچھ اسٹریٹجیز ہیں. دعویٰ صبر مانگتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہمارا کام ہے پہنچا دینا, دلوں کو بدلنے کا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو یہ ایکسٹریم رویے جو نظر آتے ہیں, میں ایکچولی اس کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سٹینڈ نہ لیں, آپ کمپرومائز کچھ چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے کمپرومائز, ٹوٹلی ایگریڈ, یو شوڈ بی ویری ان کمپرومائزنگ. بلکہ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, الحمدللہ میرے کئی دوست جو میرا مذاق شروع میں اڑاتے تھے کہ یار دیکھو اس نے ہمارے ساتھ شیشہ پینا چھوڑ دیا ہے, اس حد تک مذاق تھا کہ میں کوریڈور سے گزرتا تھا ہاسٹل میں گانے اونچی کر دیتے تھے, مولوی آ رہا ہے مولوی کو چڑھاتے ہیں. تو لیکن اب وہی دوست صرف یہ دیکھ کے کہ یہ جمع رہا, یہ ڈاماڈول نہیں ہوا, یہ مطلب وہ مارجنل مین ہوتا ہے نا, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر, دینی کمپنی میں بیٹھے دینی لوگوں کو خوش کر لیا, ایک دم دیندار بن گئے. وہ لبرل یو کمپنی میں گئے, ادھر جا کے فل یو بن گئے. تو اس طرح کے شخص کو تو اللہ کے نبی نے ویسے بھی پسند نہیں فرمایا. تو اسی بات سے انہوں نے عزت آج کی کہ یہ جمع رہا. تو وہ ٹوٹلی ایگریڈ آپ کی بات, لیکن یہ ایک ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. اسکالرس کی دیکھیں ڈس رسپیکٹ کتنی کرتے ہیں. کئی میں نے فیس بک پہ کمنٹس دیکھے اسکالرس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں, اور یہ کہنا کہ فلانا کون ہوتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے ایک بندے کو ابن باز کا ہم نے فتویٰ بتایا, اس نے کہا ابن باز کون ہوتا ہے, میں تو حدیث دیکھوں گا, حدیث دکھاؤ. تو یہ ایکسٹریم رویہ ہے ایک. اس کا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک گائیڈ لائن دی جائے کہ وٹ ٹو ڈو. کیا آپ حماس وٹ ڈو یو تھنک, یہ جو میں نے ایک اسکیچ, آپ نے بالکل صحیح یہ اسکیچ پریزنٹ کیا ہے, اس میں یہی وجوہات ہیں, ٹھیک ہے, کہ لوگ جو ہے نا اپنے ایموشنس کو نا غلط طریقے سے گیئر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ پھر ایسے سچویشن میں پھر پھنس جاتے ہیں. لیکن جو طریقہ جو احمد بھائی نے بتایا, ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل اگر وہ شروع سے ہی ایک بیلنسڈ ٹیوٹر ایج کے اندر ہوتے ہیں, ٹیوٹرشپ مینٹرشپ کے اندر گزرتے ہیں, تو وہ بندہ جو ہے نا وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی کے ساتھ وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. ایون دو اس میں فیزز آتے ہیں, ہر بچے ہر جوان میں وہ فیزز پھر بھی آتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ہی ول بی لیس کمپرومائز ایز اپوز ٹو سم ادرس. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر نا ایک بہت بڑی ویو ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دین سے دور بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں, ان کے رویوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ہم اس چیز کا بیلنس کرنا ہے. ایک اس میں بھی یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انیویٹیبل یہ بھی ہے کہ اگر آپ حق کی بات کریں گے لوگ آپ کو تنگ کریں گے, جس طرح آپ نے بتایا, وہ آپ کے پیچھے آپ کو چھیڑیں گے, بلکہ وہ تو یعنی آپ کو ایک ڈرا بیک آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی دین کے میں اگر آپ اسٹیپ ان کرتے ہیں آپ کو یہ بیک لیش ملیں گے, ہر صورت ملیں گے. اس کا یہ مطلب یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے. جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلوں گا تو پھر آزمائش تو آئے گی, یہ تو آئے گی. لیکن جب وہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ جب آپ مینٹرشپ کے ساتھ چلتے ہیں نا, تو پھر آپ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں گے. آپ کو کئی چیزوں کا پہلے ہی پتہ لگ جائے گا, اینڈ یو ول بی پریپیئرڈ بیفور دا ایونٹ کمس. ایسے جو لوگ ہیں نا, ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے جو بھائی ہیں, ایسے جو اس طرح کے چلنے والے بھائی ہیں, وہ کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں نہیں گئے کہ مطلب یعنی پہلے اس جماعت میں چلے گئے, پھر اس جماعت میں چلے گئے, پھر یہ کیا, پھر وہ کیا. ٹھیک ہے نا, نہیں, وہ ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں. ایکسٹریم سٹانسز لیا, کبھی ایک جماعت میں تھے تو وہاں پہ بڑا ایکسٹریم سٹانس تھا, کسی اور میں چلے گئے تو وہاں پہ ایکسٹریم سٹانس. اب دیکھیں جو لبرلس بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ جا کے نا اسی طرح وہ ان کی بھی کچھ اسی طرح کی فیزز ہوتی ہیں, لیکن اس میں نا وہ زیادہ ایکسٹریم شو کریں گے, اور ان کے لیے ہلکا سا بھی میتھڈ, چاہے وہ اچھا میتھڈ کیوں نہ ہو, وہ ان کو زہر لگے گا. تو یہاں پر ہم نے یہ بھی فرق دیکھنا ہے کہ وہ میں آپ کو بنیادی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, ایک بیسک رول ہے ادب کا کہ آپ اگلے کی بات سننے کے لیے سنتے ہو, سننے کے موڈ میں بیٹھتے ہو اور سنتے ہو. آپ اس فریم آف مائنڈ سے نہیں بیٹھتے کہ میں نے رد کرنا ہے. یہ بیسک ترین ادب ہے کنورسیشن کا. لیکن ہوتا کیا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ایک اوپینین بنا لیا جاتا ہے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بھی گزرا ہوں اس اسٹیج سے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اوپینین کے علاوہ
دنیا کا کوئی اوپینین ایگزسٹ نہیں کرتا, اور اگر کرتا ہے تو اس کو میں نے رد کرنا, اس کو میں نے ریفیوٹ کرنا. یعنی جب آپ ریفیوٹیشن والی اپروچ سے جاتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلا اسلام سے متنفر ہوتا ہے, آپ سے نہیں, بالکل ایسے وہ ڈائریکٹ اسلام سے متنفر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار اگر ایسا ہے اسلام, وہ اسلام کو دیکھ رہا ہے آپ کے تھرو, اور ان کا لیول آف ایموشنل انٹیلیجنس اتنی ہے, چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, لیکن وہ کہیں گے کہ یہ ہے جی, دس از اسلام. کئی ریورٹس ہیں احمد بھائی جو دیسی مسلمانوں سے انٹریکشن جب ہوتا ہے, میرے پاس سٹوریز ہیں پوری, دے آر شاکڈ کہ یار یہ اخلاق ہے, مطلب ہم نے تو کچھ اور پڑھا تھا لیکن یہاں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو میں ذرا وہ والا اینگل ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں آج. علی بھائی, یہ جو فینومینا ہے نا نوجوانوں کا اس طرح کا رویہ, اب دو چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے مائنڈ سیٹ, میں شاید اس مائنڈ سیٹ کو نا پروموٹ بھی کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں ہونا چاہیے اس طرح کا مائنڈ سیٹ, ہونا چاہیے مائنڈ سیٹ جوانی کے اندر کہ انسان جو ہے نا اپنی کشتیاں جلانے کے لیے وہ تو ریڈی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن اس کو آپ مینیفیسٹ کیسے کرتے ہو اپنی ایکشنز کے اندر. سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ جب وہ دین پڑھتے ہیں, قرآن و سنت احادیث پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, وہ کتاب میں پڑھ رہے ہیں, پھر جب کتاب بند کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا, وہ بہت بڑی کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو مجھے اس جگہ پہ بلا رہی ہے کتاب, یہ تو مجھے یہ کہہ رہی ہے, لیکن دنیا کے نظام تو بالکل ہی کانٹرڈکٹری ہے. میں کیسے اپلائی کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اس کانٹیکسٹ کے اندر جس میں میں ہوں؟ اینڈ وہ بہت سنسیئر ایک ڈرائیو ہوتی ہے, بہت ایک سنسیئر انٹینشن ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے اس کانٹیکسٹ میں کیسے اپلائی کروں. وہ جو کانٹرڈکشن ہے نا, اس سے ڈیل کرنا نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور دیکھیں اسی لیے علماء ہیں, اسی لیے فقہاء ہیں. یہ جو دین ہے یہ میتھمیٹیکل ایکویژن نہیں ہے کہ میں نے 1+1 پڑھا اس کا = 2 ہو گیا. صحیح. یہ دین جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کیا احکامات ہیں, ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی زندگی کے اندر, اپنے کانٹیکس کے اندر, وہ علماء بتائیں گے. تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو میں اپلائی کیسے کروں اپنی ریئل لائف کے اندر. ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بالکل پورا وداؤٹ اینی کمپرومائز اپلائی کروں. اب کبھی کبھار اگر وہ کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے اور نہیں اس کی ٹیوٹلیج کے اندر یا اس کی ٹیچنگ کے اندر یا گائیڈنس کے انڈر اپلائی کر رہے, تو وہ ایسا ورژن آف اسلام اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اوپر جو کہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا, اور ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی ہیں اس قسم کی کہ لوگوں نے ایسے سٹانس اپلائی کر لیے اپنی زندگیوں کے اندر, اور انہیں وہ اپنے فہم کے مطابق قرآن و سنت سے ہی لیے, لیکن وہ اس کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکے, اور جب اس کے اوپر چل نہیں سکے, وہ کاؤنٹر اوپینین آیا تو دے گاٹ ڈپریسڈ, کیونکہ وہ اتنے پکے ہو چکے تھے اس پہ کہ انہیں لگا کہ یہ تو پھر اللہ معاف کرے اسلام ہی غلط ہے, اور وہ پھر دین سے بھی دور گئے. یعنی کئی لوگ دیکھیں داڑیاں کٹا لی, حجاب کرنا چھوڑ دیا, اتنا متنفر ہوئے کہ یار یہ تو سب کچھ ہی غلط ہے, حجاب بھی غلط ہے, داڑھی رکھنا بھی غلط ہے, تو لیٹس گو بیک ٹو. جو یہ لوگ اس طرح کا سٹانس اپنا لیتے ہیں نا, اور اس طرح کی رولز اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر جو کہ اتنے مشکل ہوتے ہیں, اور دین نے بھی ان سے وہ تقاضا نہیں کیا ہوتا, صحیح, وہ ود ٹائم ختم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یا تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے, یا تو انسان اپنی نالج کے ذریعے نالج میں بڑھتا جائے اور پھر اس سے وہ چیزیں پھر وہ اپنا لائف سٹائل ایڈجسٹ کرے, یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھک اتنا جاتا ہے کہ وہ سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. صحیح بات. تو دیکھیں جیسے ہم نے کہا نوجوانوں کے اندر یہ سٹیج آتا ہے, اب یہ سٹیج جو ہے میرے نزدیک یہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ دو چیزوں کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے, یا تو آپ کے علم کی وجہ سے ختم ہوگا یا آپ کی عمر کی وجہ سے ختم ہوگا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں, اپنی نالج کو روک لیتے ہیں نا, وہ تھک کے ختم کر دیتے ہیں اس کو, اور جب وہ ختم کرتے ہیں نا تو وہ ان چیزوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں جو کہ دین نے فرض کی ہوئی تھی ان کے اوپر. مثال کے طور پہ وہ نماز سے بھی جو ہے وہ نہیں سسٹین کر سکتے, انہوں نے اتنا ایکسٹریم لائف اسٹائل لیا ہوتا ہے کہ ان کو ہو جاتا ہے یار یہ کر نہیں سکتے ہم, اور ظاہر ایج کے ساتھ ساتھ وہ زیلسنس اور وہ جو جوانی کی جو انرجی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو وہ پھر جس چیز جب ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں نا تو وہ ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہیں جو علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ایک تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں اپنا, ان کے اندر بھی چینج آتا ہے, لیکن ان کے اندر پازیٹیو چینج آتا ہے. اور وہ پازیٹیو چینج جو ہے وہ جب نیچے بھی جاتے ہیں نا اور جب چینج ہوتے ہیں تو وہ اپنے دین کے جو اصول ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ ان کو کمپرومائز نہیں کرتے, چھوڑتے نہیں ہیں. حماس بھائی نے نا وہ ڈننگ کروگر افیکٹ کا ذکر کیا, اس کا اگر آپ لوگ اس کا وہ گراف بھی اگر شیئر کر دیں نا تو بڑا اچھی طرح سمجھ آئے گا. میں سمجھتا ہوں بڑا ٹرو ہے یہ فینومینا کافی فیلڈز کے اندر. تو فینومینا یہ ہے کہ
جب انسان کے پاس تھوڑا سا نالج آتا ہے نا, تھوڑا سا نالج, تو اس کو بہت زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہوئے مجھے تو پتہ لگ گیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اب تو مجھے سب کچھ پتہ لگ گیا. تو وہ ایک پیک کے اوپر ہوتا ہے جس کو آئی نو ایوری تھنگ والا پیک کیا ہے, یا ماؤنٹ اور ریفیوٹ کرنا اسے زیادہ پسند, وہ اسی پیک پہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ, اور وہ ماؤنٹ اسٹوپڈ ہے اس کا پیک. کیونکہ دیکھیں جہل مرکب اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا خود پتہ نہ ہو, اور یہ وہ لیول ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے, لیکن پتہ اس کو نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ کہ اس کو نہیں پتہ. اچھا, اب نالج جب بڑھے گی نا, نالج بڑھے گی تو جب وہ کاؤنٹر اوپینینس پڑھے گا, جب وہ فرق علماء کہ ڈفرینٹ اوپینینس پڑھے گا, تو وہ دیکھے گا کہ اچھا یار دیر از مور ٹو دس دین آئی تھاٹ, یعنی اس میں کچھ زیادہ ہے. میں شاید سمجھ رہا تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ لگے, نہیں کچھ زیادہ ہے. اچھا, پھر وہ اور جب آگے اپنے دین میں اور زیادہ نالج میں اور زیادہ جب اضافہ ہوگا اس کا, تو علی بھائی نالج انسان کو ہمبل کرتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نالج ہمبل کرنے کا مراد یہ کہ میں اپنے ہاتھ باندھ کے نیچے کر کے آہستہ آہستہ چلنے لگ جاؤں, میں اس طرح 2 ہاتھوں سے اپنا کسی کا ہاتھ میں لاؤں. نالج آپ کو ہمبل کرتا ہے, آپ کو یہ بتا کے کہ یار تمہیں کچھ نہیں پتا. جتنا آپ زیادہ سیکھتے ہو اتنا آپ زیادہ ریئلائز کرتے ہو کہ یار مجھے نہیں پتا, اور پھر وہ آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جاتے ہو کہ آپ کو ہوتا ہے یار مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. اس کو یہ کہتے ہیں ویلی آف ڈسپیئر. تو ماؤنٹ اسٹوپڈ سے آپ ویلی آف ڈسپیئر میں جاتے ہو جب آپ سیکھتے ہو زیادہ. جب آپ سیکھتے ہو زیادہ آپ کو پتہ لگتا ہے وہ یار مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اچھا نہیں, پھر آپ نے ڈسپیئر نہیں کرنا, آپ اور سیکھو, اور جب آپ اور سیکھو گے نا پھر آپ کا گراف اوپر جاتا ہے, اور آپ کہتے ہیں ہاں دس از اسٹارٹنگ ٹو میک سینس, اب مجھے سمجھ آنے لگی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اور سیکھتے ہو تو آپ کا پلیٹو ہوتا ہے, آپ کا کانفیڈنس, کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کوئی, پھر آپ کے پاس کوئی بچہ بھی آ کے کہتا ہے نا آئی نو ایوری تھنگ, آپ کو ہوتا ہے یار اٹ از مور کمپلیکیٹڈ دین یو تھنک. ابھی معاملہ جو ہے نا اور سیکھو گے تو پتہ لگے گا. تو آئی بلیو کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں جس طرح فیل کرتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ نالج سیکھیں, پڑھیں, علماء کے پاس جا کے بیٹھیں, ڈفرینٹ اوپینینس کو پڑھیں, سمجھیں. آپ آہستہ آہستہ ایک میچورٹی کی طرف جائیں گے, آپ کا ذہن کھلے گا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ایج کے ساتھ آپ تھک جائیں گے, آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. میں ان کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ کہ آئی تھنک حدیث بھی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم اگر دین میں سختی کرو گے نا, یعنی بہت زیادہ ایفرٹ کرو گے اور اپنی ایبلٹی سے باہر جاؤ گے, تو دین تمہیں تھکا دے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا, احمد بھائی بات کر رہے تھے, اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے, کہ میری اپنی بھی جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے نا آفٹر کمنگ ٹو دین, وہ یہی تھا کہ علی بھائی جب مجھے کوئی مسئلہ آتا تھا نا, میں خود تو ریسرچ کرتا ہی تھا, لیکن میں علماء کے پاس لازمی جاتا تھا. اور واللہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر گزار ہونا, کچھ علماء اتنے اچھے ہیں, اتنے پیار سے ملتے ہیں. انہوں نے مجھے کبھی بھی مائنڈ نہیں کیا کہ یار تم ہر ہفتے اٹھ کے آ جاتے ہو, کوئی مسئلہ لے کے آ جاتے ہو. انہوں نے مجھے بہت پیار سے گائیڈ کیا, اور لٹرلی جب میں ان سے مل کے گیا واپس تو میری پرابلم آدھی سالو ہو چکی تھی. زبردست. تو یہ میں نے بڑا ایک اچھا فیل کیا اپنی لائف میں. دوسرا, میں جس طرح احمد بھائی کہہ رہے تھے نالج کی امپورٹنس کا, تو ہمیں نا کوئی پراپر ایک کائنڈ آف کریکولم فالو کرنا چاہیے کہ یعنی انسان جو دین پہ آ رہا ہے اس کو آگے کیسے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کن علماء کے پاس جانا چاہیے, اس میں ادب انسان کیسے سیکھے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے معاشرے میں بے ادبی اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے بدتمیزی والا معاملہ آتا ہے نا, وہ صرف دین پہ آنے کے فوراً بعد شروع نہیں ہوتا. صحیح. اس کی ہسٹری ہوتی ہے. ہمارے گھر کی تربیتیں, ہمارے فیملیز اور ہمارے سوسائٹی کی جو تربیت ہے نا, وہ اس طرح کی نہیں ہے. صحیح. دین پہ آنے سے پہلے بھی جب کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے نا, تو یا تو جس بندے کی آواز اونچی ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے, یا کوئی ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کا معاملہ وہ سمجھتے ہیں اچھا ساری زندگی جو مسئلے ہیں وہ اسی طرح حل ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ اسی سوچ کو لے کے اس میں آتا ہے, دین میں آتا ہے. یہاں اسی کی بات سے, علیم کی بات سے میں کنٹینیو کروں گا. ہمارے 2 اپروچز میرے خیال میں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ورسز اپروچ, کنفرنٹریشن والی اپروچ, ہر کسی کو اپنا اپوزنگ سمجھنا, اپنا اوپوننٹ سمجھنا. ایک ہوتی ہے آل انکلوسیو اپروچ. If we see the Quran, انبیاء کی اپروچ آل انکلوسیو تھی. انبیاء کے سینٹینسز آپ دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے رب کی طرف سے آیا فرعون کو. اسی طرح سورہ یاسین میں جو واقعہ ہے, وہ جو ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا ٹاؤن اور 3 میسنجر تھے, اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے آیا. آل انکلوسیو اپروچ کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ تمہارا بھی ہے, یہ نبی نے تمہارے لیے بھی میسج دیا. یہ 2 اپروچز کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی والی اپروچ زیادہ جو ہے نا ہم نے لے لی کہ ورسز, ہر کسی کو جج کرنا,
اس سے پہلے ابھی اس نے الفاظ بھی نہیں بولے اس کے اٹائر پہ, یا اس نے کوئی ایک آدھی بات بول دی, اس پہ اس کو ایک ٹیگ لگا کے جج کرنا اور پھر کنفرنٹریشن اپروچ سے اس کے ساتھ چلنا, تو کہاں وہ بات سنے گا بندہ. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس بندے کو, بندہ آلریڈی نا مینٹلی طور پر گارڈ میں آ جاتا ہے. ہاں بالکل, وہ ڈیفینس میں آ جاتا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کی بندہ کیا سنے گا جب آپ نے مینٹلی اپنے آپ کو پہلے ہی لاک کر لیا, جس کنڈیشن کے ساتھ آئے, جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئے, جس وائب کے ساتھ آپ کہہ لیں, بالکل ایسے, اور اس طرح آپ نے ختم کر دیا. سورہ اسراء کی جو آیت ہے بڑی کہ حکمت کے ساتھ جو ہے نا وہ دعوت ہوتی ہے, حکمت اور احسن طریقے سے. اب یہ نہ حکمت نہ احسن طریقہ, ٹھیک ہے, ان دونوں کی کمی کے ساتھ آپ کسی لیول پر کوئی دعوت نہیں کر سکتے. اور دل واقعی میں چینج کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہونا. یہ اگر آپ سمجھ کے آگے چلتے ہیں نا, اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے, میں بلکہ ریسنٹلی ایک لڑکا میرے پاس آیا تو وہ کہتا کہ ماس بھائی وہ میں کیا کروں کہ وہ میری طرح سوچنے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, میں نے اسے سمجھایا کہ بچے اس طرح نہیں سوچنا. آپ کو پھر وہ عمر بھائی بھی ساتھ تھے, انہوں نے دعوت دی کہ نہیں بھائی اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ میری طرح سوچنا شروع کر دے. ٹھیک ہے نا, اس کو سارے وہ پریشان ہو رہا تھا, کہتا کہ یہ دنیا میں کا فارمولا ہمیں مل جائے تو پھر تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ بچہ یہ اچھا اینگر ایشوز جو آتے ہیں فار ایگزامپل بچوں کے اندر, وہ اس کے پیچھے نا سم ٹائمس, ہر دفعہ نہیں, سم ٹائمس ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا جو کہ کئی دفعہ ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پر پیرنٹس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, اور وہ نا اور اس پریشر کے اندر نا وہ خاموش بچہ ہوتا ہے, وہ زیادہ تر بولتا نہیں ہوتا, یا پھر وہ اگر بولتا بھی ہے تو وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایک بیریئر آف اسٹیپ اوپن ہے کہ اس نے فرسٹ ٹائم یہی جس طرح احمد بھائی نے کہا کہ اس نے وہ ایک بڑا اسٹیپ لیتا ہے دین کی طرف آنے کا. تو جب بھی ایک انسان جب اس اسٹیج پہ جا کے ایک بڑا اسٹیپ لیتا ہے نا ڈیسیجن والا, تو وہ اس کو اندر سے اس کو چینج آتی ہے وہ, اور وہ پھر اس طرح کا پھر وہ اس کو کنٹینیو رکھتا ہے. وہ جو کنٹینیول پروسیس ہوتا ہے نا کہ وہ چینج کی جو کیفیت ہوتی ہے, پھر وہ بڑے بڑے ڈیسیجنس لینا شروع کر دیتا ہے, اور ہر سٹانس میں بلیک اینڈ وائٹ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس موقع میں وہ ایسے بندے جو ہیں وہ پھر جو اسٹریس سے لے کے ڈی اسٹریس انوائرمنٹ میں آتے ہیں کہ وہ فائنلی کہ میں بریک فری ہوں, اپنی چین سے بریک فری ہوں, تو پھر وہ اس کو پکڑنے کے لیے اور ہارڈ کور ہوتے ہیں. اور وہ اس ہارڈ کورنس کے اندر نا وہ پھر یہ بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجنس کے ساتھ اس میں اینگر بھی آئے گا, اس میں وہ بھی آئے گا, اس میں حق اینڈ باطل والا معاملہ بھی آ جائے گا, کیونکہ آلریڈی وہ اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ اسٹریس میں گئے تھے, اور فائنلی ان کو ایک جگہ ملی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ اس کو فیول کرتی ہے اینگر کو, اور اس میں پارشلی کئی دفعہ ریزنز جو ہیں وہ پیرنٹس کی اپنی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ بچے کو اس طرح ایک اسٹریس انڈیوس انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں کہ جب پھر وہ اوپن ہوتا ہے تو پھر باغی ہوتا ہے, چاہے وہ دین کو لے کے باغی ہو, چاہے وہ دنیا کو لے کے باغی ہو, اور وہ دونوں طریقوں سے آپ کے خلاف آپریٹ کرتا ہے بچہ. بلکہ میں نے کچھ ایسا بھی دیکھا ہے, جسٹ ٹو ایڈ اندر پوائنٹ, کہ بہت سے ینگسٹرز دین کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ایسے گروپس میں گھس جاتے ہیں جہاں پہ ایتھیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں, اور وہ وہاں پہ گھس کے شروع میں تو بہت پیشن سے ڈیبیٹس کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آگے جا کے ہل جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, ان کی بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی, نہ کسی سے وہ ایڈوائزری رول میں یا اسکالر کے پاس بھی نہیں جا رہے. وہ جا کے پھر ایسا پوائنٹ آئے گا کہ وہ مطلب یعنی وہ ان کو اپنی شکل دکھائیں گے کہ اچھا اگر آپ اس پرنسپل پہ چل رہے ہو تو پھر آپ کے پرنسپل کے مطابق یہ چیز غلط ہے, اپنی بات پہ قائم رہو. تو پھر ایگو فائٹ کے اندر نا اپنے آپ کو ہی اپنے آپ سے سچ رہنے کے لیے وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے. ایسے گروپس میں میرے خیال ہے جانا بھی نہیں چاہیے انٹل انلیس آپ کو ایک اسٹرانگ بیسس, ہاں ادروائز تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا ایمان ہلا دیں گے, اور دیر آر کوائٹ چانسز کہ آپ بالکل ہی دین سے چلے جائیں. وہ اگین وہی بات ہے نا, اسکالرس کی گائیڈ لائن کیا ہے کہ عمومی دعویٰ آپ نے کرنا ہے, وہ تو وتوا صوب الحق کی وتوا صوب الصبر, وہ تو سب پہ فرض ہے, وہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہو, کسی بھی طرح کر سکتے ہو. اور سب سے پہلے دعویٰ سرکل میں آپ کے اپنے گھر والے, اور سب سے زیادہ مشکل بھی وہی ہے, ڈیبیٹ نہیں ہوتا, دعویٰ کا مطلب ڈیبیٹ نہیں ہوتا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو بعد میں یہ سرکل بڑھتا ہے اور یہ کمیونٹی تو آگے جا کر آتی ہے. دوسرا, اگر آپ نے اسپیشلائز دعویٰ کرنا ہے اپنے ایتھیزم کے خلاف, تو بھائی پہلے ٹریننگ تو لو نا, ٹریننگ پراپر ہو, ورنہ آپ کا اپنا جو ہے وہ ڈاؤٹس جب آپ ظاہر ہے وسوسے لوگوں کے سنو گے, یہ بھی وسوسے ہی ہیں شیطان کی طرف سے. ایک اور پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے میری فیملی میں ہی, کہ دو خواتین نے آپس میں بات کرنا چھوڑ دی. کس بات پہ؟ کہ ایک مطلب مثال کے طور پہ نقاب کرنے والی ہیں, ایک جو ہے وہ حجاب کرنے والی.
تو وہ نقاب والی جو ہے نا وہ ان کو کمپلیٹلی گمراہ سمجھتی ہیں, حالانکہ وہ پورا حجاب کرتی ہیں, صرف فیس کور نہیں کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ نا مطلب ناصر الدین البانی کا فتویٰ ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا. اب ڈفرینس آف اوپینین ہے, موجود ہے, اسکالرس کا موجود ہے اس پہ. وہ الگ بات ہے کہ نقاب والا اسٹرانگر اوپینین ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن کیا وہاں سختی کرنی چاہیے جہاں علماء کا اوپینین آ گیا ہے, جہاں علماء نے تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین شو کر دیا, وہاں اتنی سختی کہ اگلے سے قطع تعلقی اس بات پہ کہ آپ تو گناہ میں انوالوڈ ہیں, آپ سے تو بات بھی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. دیکھیں یہ تو انفارچونیٹ ہو گیا نا کہ اس میں کوئی بھی نہیں جیتا پھر. صحیح. یعنی جن کا اوپینین ہے کہ نقاب جو ہے وہ فرض ہے, وہ بھی اس کو قائل نہ کر سکیں. یعنی وہ ایک انفارچونیٹ سرکمسٹانس ایسا ہو گیا کہ اب ان سے بات چیت بھی ختم ہو گئی. تو یہ تو بالکل پسندیدہ چیز نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حجاب اور عورت کا جو ہے نا پردہ وہ فرض ہے, لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنے بھی بے پردہ خواتین ہیں ان سے ہماری خواتین جو ہیں جو پردے دار ہیں وہ قطع تعلق کر دیں, تو پھر تو آپ کبھی بھی دعوت نہیں دے سکیں گے. صحیح بات ہے. یعنی اپنے سٹانس چینج نہیں کرنا, جو آپ سمجھتے ہو کہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح سٹانس ہے اس کو آپ چینج نہ کریں, لیکن نرمی پیدا کریں اپنی دعوت کے اندر تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں. اس طرح تو متاثر نہیں ہوں گے نا آپ سے اگر آپ ان سے قطع تعلق کر لیں. ایگزیکٹلی. علی بھائی اس کی دوسری ایگزامپل بڑی ہمارے معاشرے میں بڑی کامن ہے یوتھ میں, داڑھی پہ. کہ جب ایک بندہ دین پہ آتا ہے اور وہ داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو آج کے اس دور میں یونیورسٹیز جاتے ہوئے اس چیز کو سوچتے ہیں. تو لیکن داڑھی کے بعد دوسرے جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو برا سمجھنا, کیونکہ ایک حدیث کم سمجھنا, کیونکہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے نا, اپنے سے کم سمجھتا ہے, تو اس میں خیر نہیں. اس طرح کوئی اس کا مفہوم ہے, ایگزیکٹ حدیث مجھے یاد نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو بالکل بہت زیادہ روم دینا ہے, اس سے محبت کرنی ہے, لیکن کنسرن ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تو اپنے مشرکین رشتہ داروں سے محبت تھی. آپ تو چاہتے تھے کہ یار میں ان کو کیسے آگ سے بچا کے اس سائڈ پہ لے جاؤں. ان کے اندر تو یہ خیر خواہی تھی. ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے جو ہے فقہی معاملات یا فقہی اختلافات کے اوپر جو ہے قطع تعلق کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین اپنے جو رشتہ دار ہیں اور ان کی جو قوم کے لوگ ہیں ان سے خیر خواہی چاہتے ہوئے ان کو چاہتے تھے کہ ان کو لے کے آئیں اپنے پاس. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آئی ہیو بین مطلب یعنی میں لائے اس وجہ سے گیا ہوں کہ میں ٹو اپہولڈ دا ٹائز آف کنگشپ. ٹھیک ہے, اور وہی اسی کے جو چیزیں آپ کی میجورٹی چیزیں اس کے خلاف چلی جائیں, تو عجیب سی بات ہے. دیکھیں اسلام کا اسپرٹ کیا ہے, نرمی, جینٹلنیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جینٹلنیس کسی معاملے میں نہیں ہوتی سوائے یہ کہ وہ اس کو بیوٹیفائی کر دیتی. حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ جینٹل آف دا پیپل, اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے نبی اگر آپ نرم دل یا کمپیشنیٹ یا جینٹل نہ ہوتے یہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے. تو یہ بنیادی چیزوں سے ہٹنا اور وہی اپنے ہی اس میں رہنا, ایک ببل میں رہنا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں ہم اپنے نوجوانوں کو, احمد بھائی کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ یس یو شوڈ بی اسٹرن ان سم میٹرز. آپ جوان ہو, آپ اسٹرن نہیں ہوگے تو کس طرح سے جو ہے وہ دین پھیلے گا. لیکن آن دی ادر ہینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر کہ بڑے چھوٹے کا ادب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا علی بھائی, یو کین بی ان کمپرومائزنگ وائلسٹ بینگ لینینٹ اینڈ گڈ ایز ویل. آپ اپنے اسٹانس سے کمپرومائز کرنے کا کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن اخلاق اپنا, ادب اپنا بہت اچھا رکھیں, نرم رکھیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں, انہوں نے اپنے اسٹانس میں کمپرومائز تو کوئی نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹانس میں کوئی چینج نہیں لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی دعوت میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کمپرومائز. ہاں, انہوں نے کہا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس میسج کے اندر کوئی کمپرومائز, لیکن جو انداز ہے آپ کا وہ سب سے خوبصورت ہے. اور میں ایک بات ینگسٹرس کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ کلیئر ہے نا کہ دعویٰ کا پرپز از ٹو پلیز اللہ اور دعویٰ کا ریوارڈ از ود اللہ, تو پھر آپ کا فرسٹریٹ اس طرح سے ہونا اور اینگری ہونا نہیں بنتا. اگر آپ کی بہن آپ کی بات نہیں مان رہی, آپ کا بھائی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے, ہاں اس کے لیے دعا کریں, حسن اخلاق سے پیش آئیں, ان کو بتاتے رہیں. انشاءاللہ جب ان کا ٹائم آئے گا یو ول سی کہ the tides will change. کئی میں نے ایسی کیسز. دوسری بات علی بھائی, اس میں اپنے بہن بھائیوں کا دیکھیں پین تو ہوتی ہے جی. جو بھی انسان دین پہ آتا ہے نا اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ میرے گھر والے یا میرے سے جڑے ہوئے لوگ جس لائٹ کو میں نے پایا وہ کیوں نہیں پاتے. کوشش تو پوری ہے, لیکن اس میں وہی بات ہے نرمی کریں, اور یہ اینڈ پہ یہ ضرور رکھیں کہ آپ نے اگر پوری کوشش کی ہے نا تو اور وہ نہیں چینج ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا ان سے پوچھنا ہے.
اور ایک اور بڑی اہم چیز میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے, جو لوگ دین پہ آتے ہیں, چینج ہوتے ہیں, خاص طور پہ یوتھ, ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. اور اس کے آگے فرمایا کہ اور نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں جو سختی سے عطا نہیں کرتے. یہ مطلب ہماری اس کنورسیشن کا, ساری ڈسکشن کا کرکس ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنے آپ پہ فوکس کریں, پہلے تو اپنی پوری کوشش کریں, دین سیکھیں, اچھی کمپنی میں جائیں اور جڑے رہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ 1-2 مہینے تو آپ کو جب ولولہ تھا, جذبہ تھا, آپ چلے گئے اچھے لوگوں کے ساتھ, اس کے بعد آپ نے کہا چلو یار میں کمپرومائز کرتا ہوں, آج یہ پارٹی ہو یہاں بھی چلا جاتا ہوں. یونیورسٹی میں کوئی فیئر ہو رہا ہے جس میں مکسنگ بھی ہے, گانے بھی لگے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے, آج میں وہاں بھی چلا جاتا ہوں. ایسے نہیں کرنا آپ نے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو آپ نے جب پہلے ربنا اللہ کہہ دیا, آپ نے مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ نے استقامت, وہاں پہ جم جانا ہے. اور جمنے کے لیے نالج, اچھی کمپنی بہت ضروری ہے. وہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں دونوں چیزیں اچیو کر لی ہیں, میں ان کے ساتھ جڑ گیا ہوں, جرنی تو یہ ٹل دا اینڈ آف یور لائف چلتی رہے گی, تو پھر آپ نے آداب سیکھنے ہیں. دعوت میں آنے سے پہلے آداب سیکھنے ہیں. اسی سے میں کچھ سوال ڈائریکٹ پوچھنا چاہوں گا, ہم ڈسکس کر لیں سوالات. بہت سے ینگسٹر سوال کرتے ہیں کہ جی میرے آفس میں برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے کسی کی, میں آفس میں کام کرتا ہوں, اب وہ مجھے بھی کہتے ہیں شریک ہونے کا, کیک کٹ رہا ہے, مجھے بھی جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, کوئی گفٹ بھی دینا پڑے گا. از اٹ الاؤڈ؟ اگر میں نہیں جاتا یا نہیں جاتی اور میں غصہ کرتا ہوں یا میں کوئی رد کرتا ہوں ان کا, تو پھر وہ میرے بارے میں ایک امیج لے لیں گے. یا ریلیٹیوز میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے برتھ ڈے کا, یا لیٹ سے کوئی مکس گیدرنگ والی شادی ہے, یا ایسی شادی جہاں میوزک چل رہا ہے, نہیں جائیں گے تو قطع تعلقی ہے. ماں باپ بھی کہیں گے یہ دیکھو یہ کیا بندہ ہے, مطلب تعلق ہی نہیں قائم کر رہا ہے. اس موقع پہ ایسی اسٹیج پہ کیا کیا جائے؟ علی بھائی یہ تو طے ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں, کچھ نہ کچھ ڈیسیجنس لینی پڑتی ہیں اپنے لیے. اور دیکھیں, اور جیسے آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا نا کہ انسان جب اپنے سٹانس پہ کنسسٹنٹ رہتا ہے نا, لوگ بعد میں اس کی عزت بھی کرتے ہیں. بے شک وہ شروع میں اس کو برا بھلا کہیں, لیکن اگر وہ دیکھیں گے نا کہ ہاں یار جو یہ کہتا ہے کرتا ضرور ہے, ہاں یہ کنسسٹنٹ رہتا ہے, ہاں یار ہم بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے, ہمارے اندر وہ سٹانس نہیں ہے, وہ پھر ایڈمائر کرتے ہیں ایسے بندے کو. شروع میں نہیں بھی کریں گے, بعد میں ضرور کریں گے. تو میں تو لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گا, خاص طور پر نوجوانوں کو, کہ وہ سٹانس وہ والا لیں جو حق والا ہے. بے شک پیئر پریشر کے انڈر نہ آئیں اور اس چیز کو فائٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن لیٹ سے کہ اس طرح کے سیناریو ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا یہ سٹانس لینے سے بہت نیگیٹو کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, یا شاید ڈیمیج زیادہ ہوگا, یا ماں باپ کے معاملے میں جو ہے نا بہت زیادہ ناراضگی ہوگی. ماں باپ کا معاملہ جو ہے نا وہ خاص سینسٹیو ہے. دوستوں یاروں کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے, سیدھی سی جو بات ہے. آپ کے دوست اگر غلط کام کریں آپ نے نہیں کرنا, لیکن ماں باپ والا معاملہ جو ہے نا بہت سینسٹیو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان کیا ہے. قرآن میں بہت جگہوں پہ یہ کنسسٹنٹ ہے. تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. اور میرے نزدیک آپ کو جانا چاہیے کسی عالم کے پاس, کسی ایکسپیرینسڈ بھائی کے پاس, ان کے سامنے آپ سیناریو رکھیں کہ دیکھیں یہ کام جو ہے نا یہ غلط ہے, لیکن میرے ماں باپ جو ہے مجھے پش کر رہے ہیں, اگر میں نہیں کروں گا تو وہ اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس جائیں, ان کے پاس یہ سیناریو رکھیں, اور پھر وہ جو ایڈوائز کریں اس طرح چلیں. ایکسیلنٹ. علی بھائی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو لوگ بھی دین پہ آ رہے ہیں نا آج کے دور میں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. اتنے زیادہ فتنے ہیں جو پہلے نہیں تھے. ہر دور میں ٹھیک ہے فتنے ہوتے تھے اس دور کے لوگوں کے مطابق, لیکن اب نا چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ ایک جگہ پہ ایک رستے پہ ادھر بھی کانٹے آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. تو یہ تو اپریسیشن, اور یہ صرف اپریسیشن ہم لوگ بات نہیں کر رہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بتایا اپنی حدیث میں. آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے نا وہ غریب ہو کے ہی شروع ہوا تھا. غریب سے مراد ہے اسٹرینجر, یعنی معاشرے میں کوئی نہیں اس کو پسند نہیں کرتا تھا یا کوئی اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوبارہ غریب ہو جائے گا. دین پہ چلنے والوں کو دوبارہ ایسے گھور کے دیکھا جائے گا اور ان کا مذاق بھی اڑایا جائے گا. پھر آپ نے اینڈ پہ جو بات بتائی وہ بڑی غور طلب ہے. آپ نے فرمایا فتوبى للغرباء, جو غریب ہو جائیں گے نا اس دور میں ان کے لیے بہت خوشخبری ہے. تو یہ تو ہماری اس ڈسکشن سے کوئی بھی میننگ نہ لے کہ نہیں, ہم نے جس طرح احمد بھائی بار بار اس پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سٹینس پہ رہنا, آپ نے بہت چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں نے جو قرآن میں پڑھا ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ پہلے جس چیز سے برت اختیار کرنی ہے نا اس کی رولنگ پہلے بیان کرتے تھے.
یہ میں نے کتاب میں بھی پڑھا ہے کریکٹنگ پیپل مسٹیکس میں, کہ پہلے رولنگ تو بیان کرو نا, یہ مت سوچو اگلے کو رولنگ پتہ ہے جسٹ بیکاز اس کا نام مسلمان والا ہے یا وہ مسلمان ہے. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ سیم تقوی کے لیول پہ وہ ہے, سیم نالج اسے ہے, اسے رولنگ ساری پتہ ہے. وداؤٹ ٹیلنگ دا رولنگ برت اختیار کرنا, یہ تو اگلے کو متنفر کرنے والی بات ہے. آپ انٹیلیجنٹلی اسے بتاؤ تو صحیح کہ یار میں برتھ ڈے میں یہ ایشوز سمجھتا ہوں, میں یہ ABCD ریزنز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے, آئی رسپیکٹ یو, آئی لو یو آل, لیکن میں نہیں کر مجھے سکتا. پلیز ہاں, آپ excuse کر دیں. رخصت دو, کیونکہ میں نہیں سمجھتا یہ چیز ٹھیک. اور اور ساتھ اکثر لوگ سمجھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. اور علی بھائی عمل جو ہے نا, اپنا آپ کا عمل وہ بہت میٹر کرتا ہے. بالکل, یعنی جس طرح احمد بھائی کہہ رہے تھے نا, آپ نہیں کر رہے اپنے بچوں کے برتھ ڈے, آپ اپنی فیملی میں نہیں کر رہے, یعنی تضاد نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میں ایک سلف کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کسی بک میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے ان کے بارے میں تھا کہ وہ نا امام تھے اس وقت کے, تو لوگوں نے تب نا غلام بہت رکھ لیے تھے, ہر بندے نے ایکسٹرا غلام رکھے ہوئے تھے. لوگوں نے آ کے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نا پلیز اگلے خطبہ جمعہ میں نا ان سے لوگوں کو ذرا واز کریں, ان کو کہیں کہ نا غلام آزاد کریں اور اس کی فضیلت بتائیں. اچھا, ایک جمعہ گزرا انہوں نے نہیں کہا, دوسرا جمعہ گزرا, تیسرا گزرا, چوتھا جمعہ گزرا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. 5ویں جمعے میں انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بہت واز کی, اور جیسے ہی جمعہ ختم ہوا نا, ود ان فیو منٹس یا ود ان فیو آورس لوگ دائیں بائیں رائٹ لیفٹ غلام آزاد کر رہے ہیں. وہی جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی وہ بعد میں آئے ان کے پاس اور آگے کہتے ہیں کہ امام صاحب 4 ویکس ہو گئے ہیں, آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں کیا, اتنا ٹائم کیوں لگ گیا. وہ کہتے ہیں ایکچولی میرے پاس نا غلام نہیں تھا کوئی, میں چاہتا تھا کہ میں پہلے غلام خریدوں, پھر اس کو آزاد کروں, پھر یعنی میرا عمل ہو نا لوگوں کے سامنے. اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ لوگ سارے غلام آزاد کرنا شروع ہو گئے. تو اسی لیے ہم لوگوں کو جو دین پہ آ رہے ہیں, عمل ضروری ہے, عمل ضروری ہے. اچھے اخلاق سے دعوت دیں, آپ کا عمل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دس عمل از واٹ آئی کال سائلنٹ دعویٰ. سائلنٹ دعویٰ, ایگزیکٹلی, اینڈ پرفیکٹ فارم آف دعویٰ, جس میں آپ کو بہت ماشاءاللہ لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. حماس, جسٹ ٹو وائنڈ اپ, آپ کیا ایڈوائس کریں گے, یہ جو ہمارے یوتھ ہے, ہم بھی اس ایج سے گزرے, what are those steps کہ they can become better, more composed, اور اچھے روٹ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. دیکھیں, اپنی ریزن آف چینج کو ایویلیویٹ کریں, ری ایویلیویٹ کریں کہ آپ کس وجہ سے ایکسیلنٹ دین کی طرف آئے ہیں. کہیں آپ سیلیبریٹی فالوئنگ کی وجہ سے تو نہیں آئے, مطلب کیا, مطلب نیت کیا آپ کی, نیت آپ کی کیا ہے, ٹھیک ہے. نیت جب تک دیکھیں, دو ہی میجر چیزیں ہیں آپ کے دین میں, کہ آپ کے ڈیڈس ایکسیپٹ ہونے کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں, اور کوئی بھی آپ کو کسی چیز کا رزلٹ ملنے کے لیے 2 ہی کنڈیشنز ہیں, کہ ایک آپ کی نیت خالص ہو اللہ کی خاطر, اور دوسری اس کا طریقہ جو ہے اللہ کے نبی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. یہی 2 کنڈیشنز ہیں. اگر آپ کی پہلی کنڈیشن ہی نہیں صحیح یا ویریفائی نہیں ہے, چاہے دین پہ آنے کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے, اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بار بار ری ایویلیویٹ کرنی ہوتی ہے تھرو آؤٹ یور ایئرس. جب آپ غصے میں ہیں, جب آپ اپنے پیرنٹس سے ڈیل کر رہے ہیں, جب آپ کے ساتھ ڈاؤن فیزز آئیں, جب آپ کے ساتھ اپ فیزز آئیں, اس میں جب آپ اپنی نیت ری ایویلیویٹ کرتے ہیں, آپ آٹومیٹکلی ایک آپ کے اندر ایک کامنس آ جاتی ہے, ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایکچولی میں یہ دس از اے بگر پرپز دین جسٹ مائی دس اسمال انٹریکشن. تو اس بڑے پرپز کی خاطر آپ کیا چیز لوز کر رہے ہیں, اور یہ چیز صرف اتنی سی ایکٹیویٹی سے آ جاتی ہے کہ جب آپ اپنی نیت کو ری ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی نیتوں کو ری ایویلیویٹ کریں تھرو آؤٹ یور لائف, ڈیلی بیسس پہ, ٹھیک ہے, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس کے دوران بھی, ٹھیک ہے, تو تب آپ کے اندر وہ اسٹیبلٹی پروڈیوس ہو سکتی ہے. صحیح بات, اور اللہ سے دعا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں سم ٹائمس نا بچے آن لائن انٹریکشنس کے اندر کافی زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اور جب یہ ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت بندے ذرا نیت نہیں ویلیویٹ, وہ بس بندہ تھکا ہوتا ہے, لیٹا ہوتا ہے, اور اپنا فون اس کے سامنے ہوتا ہے, وہ رپلائی کرنے میں لگا ہوتا ہے, وہ ڈبیٹ کرنے میں لگا ہوتا ہے, وہ اپنی نیت ری ایویلیویٹ کرنے میں نہیں لگا ہوتا. نیت ری ایویلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فون سائڈ پہ رکھا, اللہ کے آگے تھوڑا سا دعا کی, ذرا اپنے موڈ چینج کیا, اور اس کے بعد جا کے اس بندے سے گفتگو کی. حماس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جنگ میں تھے کسی, تو انہوں نے نا کسی کافر کو, جو دشمن تھا, اس کو نا گرایا ہوا تھا زمین پہ, تو اس کو بس وار کرنے لگے تھے, اس نے نا تھوک دیا ان کے منہ پہ. تو حضرت علی, حالانکہ کتنا مومنٹ ہے, وہ غصہ بھی ہوتا ہے اور سارا جذبات ہوتے ہیں میدان جنگ میں, تو حضرت علی نا پیچھے ہو کے ریٹیلیٹ کر کے اس نے پوچھا کہ آپ نے مطلب کیوں, اچھا خاصا موقع تھا آپ کے پاس. تو حضرت علی نے کہا کہ جب میں تمہارے سے پہلے جنگ کر رہا تھا نا, تو میری جو نیت تھی وہ اللہ کے لیے جنگ ہو رہی تھی, میرا تم دشمن اللہ کے لیے تھے. اب تم نے جو کام کیا ہے نا, اب میری اپنی ایگو اندر انوالو ہو گیا ہے. اس اتنے پیک مومنٹ پہ اپنے آپ کو پیچھے کرنا, کنٹرول کرنا,
وہ والی بات ہے کہ نیت بات ہے نا, تربیت رسول اللہ سبحان اللہ, ٹیچر ماشاء اللہ. ٹیچر کون تھے؟ احمد بھائی آپ کچھ 2-3 پوائنٹس فائنل. ہاں جی علی بھائی دیکھیں, کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں گا, میں بھی تھوڑا بہت اس فیز سے گزرا کہ دین کو جب پڑھتا تھا اور اپنے ارد گرد دیکھتا تھا وہ کانٹرڈکشن جو ہے نا اس کو کیسے میں نے اپنے ذہن میں اور ویسے پریکٹیکلی فکس کرنا ہے, وہ میرے لیے کافی پرابلم ہوتا تھا. تو میرے لیے سولوشن جو ہے اور جس چیز نے مجھے ہیلپ کیا ہے وہ ہے علم, نالج, کہ انسان پڑھے سیکھے, علماء کے ساتھ پاس جا کے بیٹھے, ان سے جا کے مشورہ کرے, ایڈوائس لے. اس چیز نے مجھے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت آپ سمجھے پٹ فالز سے نا بچایا ہے. ہاں, اینڈ میں کیونکہ میں نے اپنے اس جرنی کے اندر ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں جو بیچارے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا, جو علم کے ساتھ نہیں جڑے یا علماء کے ساتھ نہیں جڑے, وہ بہت بری طرح پھر ان کا جو ہے نا گرے وہ بیچارے. تو میں تو سب اپنے بھائیوں کو, بچوں کو, ینگسٹرز کو, سب کو ایڈوائز یہی کروں گا کہ وہ علم کے ساتھ جڑیں اور علماء کے ساتھ جڑیں. اینڈ دیکھیں ہمارے ٹائم پہ یہ یوتھ کلب جیسی آرگنائزیشن نہیں تھی. جب میں دین کی طرف آیا تو اس وقت اس طرح کی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ مجھے لائک مائنڈیڈ لوگ مل جائیں اور وہ ایسی انوائرمنٹ مل جائے مجھے جہاں پہ ہم لوگ دین کی بات بھی کر سکیں, سیکھ بھی سکیں. تو یہ ایک آرگنائزیشن اور اس طرح کی جتنی بھی کوئی آرگنائزیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت ویلیوبل ہیں, کیونکہ یہ ایج جو ہے نا جس کی ایج کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, یہ اتنی یہاں پہ ونربلٹیز ہیں. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی یقین کریں زندگیاں ضائع ہو گئی, ان دا سینس کہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے اٹھائے اس ایج کے اندر کہ وہ آج تک پچھتاتے ہیں, کیونکہ یہ وقت پھر نکل جاتا تو یہ دوبارہ نہیں آتا. تو میں تو ایڈوائز کروں گا کہ اس جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑیں. ہمارے جتنے یہاں پہ بھائی ہیں جو فرنٹ کے اوپر ہیں, ان کا ایک ایکسپیرینس رہ چکا ہے اور وہ علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, علماء سے بھی ایک مشورہ کرتے ہیں. تو ادھر آ کے جڑیں, ایسی کمیونٹیز کو سیکھ کریں, ڈھونڈیں, تو پھر انشاءاللہ اپنے بڑوں سے گائیڈ لائن لے کے چلتے جائیں. بس ایک آخری بات بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک کتاب ہے دعویٰ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ, دارالسلام پبلیکیشنز کی. پروفیسر ڈنگ ڈینگ ماباب آیا, نام تھوڑا سا ہے, ملیشین ہے غالباً. میں نے وہاں پر ایک روایت پڑھی صحیح بخاری کی, اور جب میں نے پڑھی آئی واز شاکڈ. روایت یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک شخص کو ایڈوائس کی کہ جب تم دین کی بات کیا کرو تو 3 دن سے زیادہ نہ کیا کرو, نصیحت لوگوں کو 3 دن سے زیادہ نہ کیا کرو. انہوں نے کہا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ لوگ بور ہو سکتے ہیں. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وقت جب بیٹھے ہو دین کی بات, جب بیٹھے ہو نصیحت. بلکہ ایسا مزے کی بات ہوا بھی کہ ہم دوست جیکی میں کھانا کھانے جا رہے تھے, ابا سین ایک جگہ ہے وہاں پہ مچھلی کھانے جا رہے تھے, راستے میں قبرستان آیا. اب ماحول ظاہر ہے کھانا کھانے جا رہے ہیں, وہ ایک اور ماحول ہوتا ہے. میں موت پہ شروع ہو گیا. واقعی لٹرلی یہ سچا واقعہ ہے. میں نے کہا دیکھو یہ قبر میں لوگ ہیں, ان پر کیا بیت رہی ہوگی. وہ اتنا غصے ہوئے, کہتے یار اب تو چھوڑ دیں. لیکن میں ان پہ غصے ہو گیا, میں یہاں تک غصے, میں نے کہا مجھے یہیں اتارو, تم لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. تو یہ باتیں دیکھیں پڑھ کے ایکسپیرینس خیال میں نے کہا صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ہر وقت جو ہے وہ نصیحت کی باتیں نہ کرو, لوگ بور ہو سکتے ہیں. یہ ورڈ ہے باقاعدہ اس میں روایت میں. تو آئی تھنک ٹو وائنڈ اپ, ینگسٹرز میں ماشاءاللہ بہت پیشن ہے, بہت انرجی ہے. وی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اسٹینڈ لیں, اسٹانس اسٹرانگ رکھیں. لیکن وہی آپ لوگوں والی بات کہ اسٹانس اسٹرانگ رکھنا ایک الگ بات ہے, لیکن حکمت سے, فہم سے بات کرنا اور آداب سے بات کرنا یہ ایک الگ بات ہے. ماں باپ کے سامنے آواز نیچی رکھیں, یہ تو اللہ کا حکم ہے. ایون شرک جو ماں باپ کرتے ہیں, سورہ لقمان میں ہے کہ لقمان میں سورہ لقمان میں کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کرو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کرو. اور رولنگ بتاؤ اگلے کو, اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی فتویٰ لگانا یا بیرت اختیار کرنی, پہلے اس کو رولنگ تو بتاؤ اللہ کے بندو. اور یہ کتاب ضرور پڑھ لیں, پروفٹس میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس, اور دعویٰ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ. ڈاکٹر فضل الہی کی بھی بہت کمال کتابیں ہیں کہ دعوت کسے دیں. ایک یہ کتاب ہے, ایک ہے کہ دعوت کیوں دیں, بہت خوبصورت یہ ایک پوری وہ سیریز ہے. تو آئی گیس یہ ساری چیزیں پڑھ کے پھر اسکالرس کے ساتھ جڑیں, نیت اپنی ریوزٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اور جیسے آپ نے بتایا کہ خطبات میں جائیں, یوتھ کلب جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں. انشاءاللہ ایک بہت اچھا ماڈریٹ, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو ماڈریٹ ہی ہونا چاہیے. ہم امت وسطیٰ ہیں, ہمیں ایکسٹریمٹیز اچھی نہیں لگتی. علی بھائی لاسٹ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بڑوں سے کہ دیکھیں جب بھی کوئی بچہ دین پہ آتا ہے نا اور چینج ہوتا ہے تو اس کی ایموشنل اسٹیٹ بھی نا بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب اس نے لائف میں
کانٹرڈکشن دیکھی ہوتی ہیں اور اس کو دین کا پتہ چلتا ہے کہ دین یہ ہے, تو وہ نا بڑی عجیب سی ایموشنل اسٹیج سے گزرا ہوتا ہے. ٹرو. تو میں بس یہ کہنا چاہوں گا بڑوں سے, پیرنٹس سے, بہن بھائیوں سے, باقی جو دوست ہوتے ہیں ان کو اسپیس دیا کریں, ان کو بھی ویری امپورٹنٹ, ان سے پیار سے بات کیا کریں. وہ ابھی ایک چیز سیکھ رہے ہیں, انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ ایک راز جو ہے وہ پا لیا ہے, تو وہ ابھی بالکل نا ایموشن یا تو آؤٹ برسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور بالکل ہی وہ, تو ان کو ٹائم دیا کریں, ان کے سمجھا کریں کہ وہ کس اسٹیج سے گزر رہے ہیں. زبردست. اور اچھا اپنا جو کمیونیکیشن گیپ اگر ہے پہلے سے ہی تو اس کو امپروو کریں. ویری امپورٹنٹ. اس سے انشاءاللہ وہ لوگ بھی جلدی سیدھے رستے پہ آئیں گے. سیدھے رستے سے مراد ہے کہ جلدی ہی ان میں وہ جو فائری کمپوزر آ جائے گا اور وہ جلدی ہی اسٹیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کا فائدہ ان دا اینڈ آپ کو بھی ہوگا, ان کا بھی ہوگا, ریلیشن شپ مضبوط ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ رستے پہ بھی قائم رہیں گے. اللہ جزاک اللہ. ایکسلنٹ. تو دس از آور میسج ٹو ایوری ون. آئی ہوپ اٹ واز یوزفل. جزاک اللہ خیر ایوری ون. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ سی یو بہت آل شکریہ. اگین. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.